جی ناظرین السلام علیکم، آپ کا میزبان عدنان حیدر۔ دوستو جاوید صاحب، دہشت گردی کے حوالے سے ہمارا پروگرام اس لیے خاص طور پہ اہم سمجھا جا رہا ہے کہ ہم بہت عرصے سے اور خود ہی سمجھ رہے ہیں نہیں لوگ یہ کہتے ہیں، نہیں میں اس لیے کہتا ہوں، بہت سے لوگ جو مجھ سے ملتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے خاص طور پہ ہمیں حوالہ دیا جاتا ہے، ہمارے دوست آج کل ہمارے پاس نہیں ہے، وہ کورس کرنے گئے ہوں میں، فخر کاکھیل صاحب کا، کہ آپ نے بہت پہلے 2 سال پہلے یہ بتا دیا تھا کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے علاقوں میں دہشت گردی کے اثرات بڑھنا شروع ہوئے ہیں۔ تو اس لیے میں نے آج جو پہلا سیگمنٹ ہے خاص طور پہ بلوچستان کے حوالے سے رکھا ہے، کیونکہ پاکستان کے وزیر اعظم، پاکستان کے فیلڈ مارشل، مطلب میں کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کی تمام سیاسی اور عسکری قیادت کوئٹہ میں موجود تھی۔ ایک تو بلوچستان کے لیے یہ بھی جو امپریشن ہے کہ اسلام آباد سے فیصلے ہوتے ہیں وہ نہ ہوں، وہاں کے فیصلے وہیں بیٹھ کر ہوں، اور 3-4 دنوں میں 3 واقعات ہوئے دہشت گردی کے مسلسل، اس پہ وزیر اعظم نے بات کی کہ یہ ایک افسوسناک ہے، اور شہداء وہ پولیس سے ہوں، وہ افواج سے ہوں، وہ عام شہری ہوں، ان کے ساتھ جتنی بھی ہمدردی کی جائے وہ کم ہے، اور یہ ان شہداء کا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ ایک جامع پلان اور جامع منصوبہ بندی ہوگی، ایک بڑا میسج کنوے کیا گیا ہے پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت سے، جب پوری دنیا میں اور پورے پاکستان میں امیج جائے گا کہ کوئٹہ بیٹھ کے وہاں ہونے والی، بلوچستان میں ہونے والی دہشت گردی کارروائیوں پر بات ہو رہی ہے۔ ایپیکس کمیٹی کا اجلاس بھی تھا وہاں پہ آج اس حوالے سے۔ نہیں یہ بہت عمدہ بات ہے، ظاہر ہے کہ اسلام آباد میں بیٹھ کر خالی اس طرح کے بیانات دینے سے تو واقعہ نہیں ہوتا، لیکن اصل بات یہ ہو رہی ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے بابو، حکومت کی آنیاں جانیاں اور اس کی ایکٹیویٹی، اور وہ اپریشیبل ہے جانا، اس میں تو کوئی ایک اونرشپ دینے کی بات ہے نا کہ ہم اس کو، کوئی دو رائے نہیں ہے نا، کوئی اس میں بحث کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ سر میں جس بات پر زور دینا چاہ رہا ہوں وہ ایک چیز ہوتی ہے جو آج کل بہت، چونکہ وہ لفظ اتنا رگیدا جا چکا ہے تو اس کی کوئی اتنی اہمیت نہیں رہی، بیانیہ، نیریٹو، ٹھیک ہے کہ آپ نے کیا، اب اس پہ بھی کوئی یعنی کہ آپ کو لوگوں کو بار بار یاد دہانی کروانے کی ضرورت نہیں رہی ہے کہ افغانستان میں اس وقت جو طالبان بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پاکستان کے امن و امان میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ اپنا بس اقتدار پہ وہ قبضہ کر کے اس کو مستحکم کیے چلے جا رہے ہیں، اور وہ ان افراد کو کسی بھی طرح روکنے کو آمادہ نہیں ہیں، بلکہ ایک حوالے سے ان کی سرپرستی کی جا رہی ہے جو کہ پاکستان میں بھی اسی طرح کی افراتفری پھیلانا چاہتے ہیں جو کبھی افغانستان سے مختص تھی۔ ٹھیک ہے۔ ساتھ ہی ایک بات بڑی واضح ہے کہ بھارت جو ہے وہ ابھی بھی، جیسے ان کا ایک وزیر جو ہے وہ انڈیا میں ہے، وزیر زراعت غالباً، بھارت کے فل فلیجڈ ان کے ساتھ سفارتی تعلقات ہیں، اور وہ تمہیں یاد ہوگا ہم ہی نے اسی پروگرام میں سب سے زیادہ دیوبند کے ساتھ جو طالبان نے اپنے رشتے جو ہے ان کا احیا متقی صاحب جب گئے اور کہا کہ جی ہمارا تو اصل سوچ تو بھارت میں بیٹھا ہوا ہے، ہماری جو نظریاتی سوچ ہے اس کی انسپریشن وہ تو بھارت ہے، ٹھیک ہے، ہو گئی بات۔ لیکن ہماری ریاست کے برعکس میں بہت دنوں سے اکیلا تنہا یہ پکارے چلا جا رہا ہوں کہ بھائی اس میں ایک تیسرا کریکٹر بھی آ گیا ہے، اسرائیل، اور اس کا تذکرہ میں دیکھتا ہوں کہ نہیں ہو رہا، اس طرف ہمارا فوکس نہیں، اس طرف ابھی ہمارا فوکس نہیں ہے۔ یہ ہو گیا، ان تینوں کا جو اتحاد ہے، یہ اتحاد ثلاثہ کہہ لیں، سہ رکنی ٹرائی اینگل ہے، یہ وہاں پہ ایک کر رہا ہے، اتحاد ثلاثہ، انڈیا، افغانستان اینڈ اسرائیل، ٹھیک ہے، انڈیا، طالبان اینڈ اسرائیل جو کہہ لیں، زیادہ آسان۔ ایک تو یہ بات ہوگی، اس میں یہ ہوتا ہے کہ عام طور پر جو نارمل ٹرینڈ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جی آپ نے کہیں خود کچھ دھماکہ کر دیا، کسی بازار میں آپ چلے گئے، عام شہریوں کو آپ ٹارگٹ کرتے ہیں۔ اب ایک کوالٹیٹیو چینج آئی ہے جس کو کیفیتی تبدیلی کہتے ہیں، یہ بات بھی رب ان کرنا بہت ضروری ہے۔ ITI والے، انڈیا، طالبان اینڈ اسرائیل، ان کی جو سرپرستی میں جو دخل اندازی ہو رہی ہے، اب انہوں نے اپنے ایک ٹیکٹیکل ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، یعنی ایک اور مرحلہ دہشت گردی کا آ گیا ہے،
اور وہ مرحلہ یہ ہے کہ وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں یہ جو تم 3 واقعات جو ہوئے ہیں ہاں جنہوں نے وزیر اعظم صاحب کو وہاں جانے پہ مجبور کیا، ٹھیک ہے. اس میں ٹارگٹ کون ہے؟ بنیادی پولیس. ہاں پولیس ہاں، کسی پولیس، ٹھیک بھی ہے. ریاست کی فرسٹ لائن آف ڈیفense ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اس سے کیا میسجنگ ہے؟ اس سے میسجنگ یہ ہے کہ پولیس جو ہے آپ شہری کو یہ پیغام دینے کی کوشش کر رہے ہیں بلوچستان کے رہائشیوں کو وہاں کہ صاحب آپ کی حفاظت کے لیے جو پولیس اسٹیشنز اور پولیس نفری اور پولیس اہلکار تعینات کیے گئے ہیں وہ آپ کے محافظ نہیں ہو سکتے اور they cannot provide you with security. سو ہم ان کا الٹرنیٹو ہے. ہمیں بھتے دو، ہماری عاجزی کرو، لیکن سب سے پہلے وہ اس اسٹرکچر کو جو پولیس کا اسٹرکچر ہے اس کو ڈیمولش کرنا چاہتے ہیں. اس کے اندر جو ہے وہ بددلی پھیلانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں پولیس اہلکار یار دیکھو نا یہ زیارت کے واقعات جب سننے کے لیے آپ اٹھا کے لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے پوری رات مقابلہ ہوا، بازیابیاں بھی ہوئی، لیکن ایک بہرحال ایک ہوتا ہے نا کہ یار اب یہ جو 2 عنصر آپ نے ڈالے ہیں، ایک کوالٹیٹیو چینج والی بات آپ نے کی، یہ کوالٹیٹیو چینج آئی ہے نا. دوسرا جو آپ یہ کرتے ہیں نا بار بار پچھلے 3 ہفتوں سے آپ آئی ٹی آئی پہ خاص فوکس کیے ہوئے ہیں. کچھ لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ یار نصرت جاوید صاحب، یہ جو ہم اسرائیل کا آپ نام لے رہے ہیں اور اس مرتبہ آپ اس پہ بہت فوکس کیے ہوئے ہیں آفٹر ایران وار، موساد یا اسرائیلی ایجنسیاں کب نہیں انوالو تھیں بلوچستان کے اندر؟ ناٹ ایز مچ. براہ راست اس طرح تو نہیں ہوا نا کہ ان کے تھنک ٹینکس جو ہیں وہ باقاعدہ ان میں چیپٹرز جو ہیں میموری ٹائپ کے، اس میں بلوچستان چیپٹر کھل جائے. یہ کب ہوا ہے؟ تو یہ اب کیوں ہوا؟ اسرائیل کو اگر پہلے 70 سال ضرورت نہیں پڑی تو اب اسرائیل کو کیا ضرورت پڑی کہ وہ پراکسی ارے کرے؟ بھائی اب اسرائیل کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ایران کے خلاف جو ہم نے اسٹریٹجی بنائی تھی رجیم چینج والی وہ کام نہیں کرے گی. ٹھیک ہے. سو اب وہاں پر علیحدگی پسندوں کی پشت پناہی ہوگی. تو اس حوالے سے کیوس جو ہے وہ جیسے کرد علاقوں میں بھی ہوگا اور بلوچ علاقوں میں بھی ہوگا. یہ اس کی تیاری ہے. اس میں ظاہر ہے کہ ان کا پھر تو کیا میئرز ہونے چاہیے اس کوالٹیٹیو چینج اور آئی ٹی آئی کے لیے؟ یار دیکھو بات سنو، ایک تو چیز ہے انتظامی. ہاں یہ ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، ظاہر ہے کہ وہاں پہ سارے تمام سیاسی اور عسکری قیادت وہاں موجود ہیں. موجود ہیں، فیلڈ مارشل موجود ہیں، بلوچستان کے گورنر، وزیر اعلیٰ، گورننس سے ریلیٹڈ، انٹیلیجنس سے ریلیٹڈ تمام اداروں کے سربراہان موجود ہیں. میں اندر کی کوئی خبر کے بغیر یقینی طور پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو یعنی پبلک کے لیے جو بیان ہے وہ اپنی جگہ پہ یقیناً کہیں نہ کہیں اس بات پر ضرور دیا گیا ہوگا کہ کس طرح کہاں کہیں کوئی سیکورٹی لیبس تو نہیں ہوئے. مثال کے طور پر سی ایم انسپیکشن ٹیم کی بات ہو رہی ہے زیارت کے واقعے کی تحقیقات کے لیے. ایک سینئر پولیس آفیسر کی جو ہے وہ سسپینشن کی بات ہو رہی ہے. تو وہ انہوں نے انٹرنل تو کیے ہوں گے. ٹھیک ہے. میرا جو ہے صرف وہ جان کی امان پاتے ہوئے صرف ایک گلہ ہے. کس سے؟ جناب وزیر اعظم صاحب سے. اچھا وہ کیا؟ وزیر اعظم جو ہے نا میرے بھائی یہ انتظامی ہوتا نہیں ہے، ایک سیاسی. اور وزیر اعظم صاحب تو صرف انتظامی نہیں، محض پاکستان کے وزیر اعظم نہیں ہیں، ایک سیاسی وہ جماعت سے پاکستان مسلم لیگ کے سربراہ بھی ہیں. ہاں ٹھیک ہے. اور پاکستان مسلم لیگ کے 18 لوگ جو ہیں وہ صوبائی اسمبلی کے رکن بھی ہیں. ایسا ہی ہے. میرا اپنا یہ خیال ہے، میری التجا ہے بلکہ کہ اس کو پولیٹیکل اونرشپ دینے کے لیے ضروری تھا کہ اگر وزیر اعظم صاحب کچھ وقت نکال کے اگر تمام اراکین صوبائی اسمبلی سے ملاقات ممکن نہیں تھی تو وہ کم از کم اپنی جماعت کے لوگوں سے تو ملاقات کر لیتے. انہوں نے پوچھتے کہ یار بتاؤ بھی کیا حالات ہیں یہاں پہ. ہاں یا وہاں لواحقین کے رشتہ داروں کی طرف سے وہ ایک الگ بات ہے. وہ اس میں دوسری بات یہ کہ حوصلہ دینے کے لیے، تھاپڑا دینے کے لیے جو پولیس اہلکار جو ہیں حالیہ واقعات کی زد میں آئے ہیں ان کے لواحقین کا ایک اس وقت جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے
ظاہر ہے اس میں وزیر اعظم صاحب کے لیے یہ ناممکن، بہت مشکل، دشوار اور رسکی، خواہ کا آسکنگ فار ٹربل والی بات، یعنی پرووک کرنے والی بات ہے دہشت گردی کو، کہ جی وہ کسی کے ہاں وہ چلے جاتے ہو، آئیڈیل دنوں میں تو وہ ہونا چاہیے، لیکن لواحقین کے نمائندہ افراد کو 10-15 لوگ، انہیں کسی بھی سرکٹ ہاؤس میں بلایا جا سکتا تھا، ہاں ٹھیک ہے، اور اس میں یوں یہ دکھایا جاتا ٹیلی ویژن پہ، یہ میسیجنگ ہوتی کہ وزیر اعظم صاحب نے جو پولیس اہلکار جو نشانہ بنے ہیں ان کے لواحقین کے ساتھ ان کی بپتا سنی ہے اور ان کے ساتھ اپنی اور وہاں کے نمائندوں سے بھی بات کی جو منتخب نمائندے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ یہ تاثر بھی لوگوں کو ملے کہ یہ جو مسلم لیگ کے ساتھ ایسوسیٹڈ ایم پی ایز وغیرہ ہیں، کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہوگا، اگر فرض کریں آپ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ مقامی انتظامیہ یا صوبائی حکومت کہیں کوتاہی کی مرتکب ہو رہی ہے، تو یہ ایم پی ایز جو ہیں ان کا میرے ساتھ براہ راست رابطہ ہے۔ ٹھیک ہے، ایک اور بات، دوسری بات یہ کہ فرض کریں جی وزیر اعظم صاحب کی اپنی مصروفیات، تو وہ ان کا اسلام آباد واپس آنا ضروری تھا۔ یار یہ جو اپنے ساتھ ٹیم لے کر گئے تھے اس میں 2 وزراء تو تھے، ایک عطا طاہر صاحب تھے، ان میں سب سے زیادہ جو پولیٹیکل آدمی ہے رانا ثناء اللہ صاحب، وہ رانا ثناء اللہ صاحب۔ وزیر اعظم صاحب یہ کر سکتے تھے یہ میسج دینے کے لیے کہ جی میں اس کی پولیٹیکل اونرشپ لے رہا ہوں، اور رانا ثناء اللہ صاحب کو کہتے کہ آپ کوئٹہ میں رکیں، آپ مسلم لیگ کے لوگوں سے ملیں، ٹھیک ہے، آپ یہ جو پولیس اہلکار جو ہیں ان کے لواحقین سے ملیں، ہاں اور اس کے بعد آپ ینگ لیول کے جو پولیس آفیسرز ہیں ان سے انٹریکٹ کر کے محسوس کریں اور پولیس کا کہ کیا وائب ہے ان کے اندر، اور ان کے اندر وہ وائب کریں۔ ٹھیک ہے، تو آپ بڑے رانا ثناء اللہ بہت سیزن، بڑے سینئر ایک پولیٹیکل ورکر ہیں، کو وہاں پہ دیکھو نا، حالات یہ ہیں کہ اگر ہماری سیاسی قیادتیں جو ہیں یہ اس طرح کی یگانگت دکھاتی ویسے نظر نہیں یہ آئیں سیاسی اونرشپ جو ہے پچھلے کئی سالوں سے وہاں کی عوام کو نہیں دی گئی، مسلسل دہشت گردی کے واقعات ہوئے نا، اسی وجہ سے تو میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کو بطور وزیر اعظم پاکستان آپ ایڈمنسٹریٹو افسر نہیں ہیں، آپ سپر آئی جی نہیں ہیں، ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ ایک سیاسی عہدے پر فائز ہیں، آپ وہاں آپ کی جماعت کی نمائندگی ہے جو وزارت اعلیٰ کے لیے کلیم کر رہی ہے آج کل، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اور صورتحال یہ ہے کہ کچھ وزراء کے بارے میں یہ کہا گیا، کچھ اراکین اسمبلی جو کہ جی یہ تو بلکہ آپ دہشت گردوں کو بھتے دے رہے ہیں، تو اس تاثر کی نفی یا وہ ہونا چاہیے نا یار، یہ کہ یہ کیا بات جو ہے، ہاں بار بار بات کی جاتی ہے وہ علاقے تربت والے جہاں اس طرح بی جو ہے ایل اے کالدم موجود ہے، وہ تو سرکاری آئی تھنک اسکیموں سے پیسے دیتی ہیں۔ زیادہ بہتر یہ ہے، میں اب بھی پہلے یہ کہتا ہوں کہ انہیں اپنی جماعت کے کچھ سینئر لوگوں کو وہاں پر 3 یا 4 دنوں تک کہ تم لوگ یہاں ٹھہرو، ان لوگوں سے انٹریکٹ کرو، یہ میری ٹیم ہے جی، میں یہ پولیٹیکل ٹیم چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب یہ مجھے اپنا دیں گے تو دین آئے گا۔ میرا نہیں، اور بڑی کریٹیکل صورت ہے، جیسے آپ نے بھی حوالہ دیا کہ وزراء بھتے دیتے ہیں، ایک کے بارے میں نہیں، وقار ستی صاحب ہمارے صحافی دوست ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے لکھا کہ 1 کے بارے میں تو ثبوت مل چکے ہیں، 2 کے بارے میں تحقیقات چل رہی ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بات چل رہی تو اس کی نفی ہونی چاہیے نا، تم ایک عام شہری ہو، اگر فرض کرو کہ یہ غلط خبر ہے، بے بنیاد ہے، تو کیٹیگوریکلی اس کی جو ہے وہ تردید کیوں نہیں ہو رہی کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا؟ اب ایک عام شہری ہو، آپ یہ کہو گے کہ یار یہ اتنا تکڑا جو ہے یہ وزیر اپنے علاقے کا بڑا ترب خان ہے، وہ یار اگر یہ بھتہ دے رہا ہے تو میری کیا اوقات؟ سر مجھ تک تو یہ اطلاعات بھی پہنچی کہ جو بی ایل اے اور باقی تنظیموں کے علاقے ہیں نا، جیسے آپ نے بتایا تھا انہوں نے علاقے بانٹے ہوئے ہیں، وہ جو سرکاری سکیم اپروو ہوتی ہے اس سے 7 سے 10% کہتے ہیں ٹھیکیدار کو پکڑاؤ ہمیں۔ او بھائی میرے مقصد یہ کہ میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اگر ایسا ہو رہا ہے، اگر کا لفظ ہاں تو اس پہ یا تو کاروائی کریں، تو اگر نہیں ہو رہا تو بتائیں، کیٹیگوریکلی کہیں کہ جی یہ کون دعویٰ کر رہا ہے، کون کہہ رہا ہے، کون کس ٹھیکیدار سے کتنے پیسے کون سی تنظیم نے لیے بتائیں۔
और कौन लेके जाता है वो पैसे? नहीं जी दूसरा जाने अरे से भाई आगे वो- कहें कि आपने प्रोग्राम में बैठे हाँ, अगर लेके वो किसको दिए जाते हैं पैसे, उसका पूरा नेटवर्क नहीं चले। आप कहें ना उसकी तरदीद करें फिर कैटेगोरिकली और उसको फॉर्मली, ताकि लोगों में एतमाद बढ़े और ये खौफ व हिरास ना फैले। एक ब्रेक नहीं जी नाज़रीन, वेलकम बैक। दोस्तों, दूसरे सेगमेंट को शुरू करने से पहले आज एक खबर जो आई है कराची से। हमारे एक एंकर दोस्त हुआ करते थे मुरीद अब्बास, जिनका कत्ल हो गया था 7 साल कबल। तो उनके जो कत्ल में शामिल थे, उनके बिजनेस पार्टनर थे 2, और लेन देन के मामले पे उन्होंने ये कत्ल किया था। जो मुजरिम आतिफ जमान है वो गिरफ्तार था, उस पर पूरा ट्रायल चला। उसको अदालत ने 2 बार सजाए मौत और 10 लाख रुपए जुर्माना सुनाया है। जो कायम अदालत थी जेल के अंदर, खसूसी अदालत बराए दहशतगर्दी। तो ये फैसला उसने सुनाया, जो कि अच्छा प्रेसिडेंट सेट हुआ है, क्योंकि हर कोई बार बार ये कह रहा था कि मुजरिम जो हैं वो बेतहाशा असर रसूख वाले हैं, शायद इंसाफ के तकाजे पूरे ना हों। लेकिन जिब्रान नासिर साहब जो उनके वकील थे, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, उन्होंने भरपूर अंदाज से इस केस की पैरवी की। एक मुलजिम जिसका भाई था आतिफ जमान का, वो सुप्रीम कोर्ट से उसकी जमानत मनसूख हुई तो वहाँ से मफरूर हो गया था, तो उसके भी दायमी वारंट बराए गिरफ्तारी जारी कर दिए। तो इदारों से हमारी दरख्वास्त है कि दूसरे मुलजिम को भी गिरफ्तार किया जाए और उसको भी करार वाकई सज़ा दी जाए, ताकि इस तरह के जो इक़दाम हैं कत्ल की और बाकी वो ना हो सकें, इसकी हौसला शिकनी हो। दूसरा जो है वो आज का सेगमेंट हमारा, आप सोशल मीडिया बड़े गौर से देखते हैं आजकल। तो सोशल मीडिया पे ना हिंदुस्तान के जो गैंग हैं वो उनकी बड़ी लोग उसको देख रहे होते हैं, चल भी रही होती हैं उनकी रील्स। बशनोई गैंग एक बड़ा मशहूर गैंग हुआ जिसने सिद्धू मूसेवाला के कत्ल की जिम्मेदारी ली थी, और पाकिस्तान में बड़ा फेमस सिंगर है, पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में, इवन इंडिया और यूरोप और कनाडा में। अब एक रिपोर्ट ये सामने आई है कि एक, याद होगा आपको, हरदीप सिंह नज्जर का कत्ल हुआ था कनाडा में, वैंकूवर में। अब अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की जानिब से ये खबरें हैं, जस्टिस डिपार्टमेंट की जानिब से, कि वो जो कत्ल हुआ था उसके ताने बाने मिलते हैं बशनोई गैंग से जाके। हिंदुस्तान की जो एजेंसीज हैं वो इन गैंग से नहीं, आप ये कंफ्यूज कर रहे हैं बात को। ये बात तो दुरुस्त है कि उन्होंने बाकायदा ये किसी अरे गरे नथु खैरे की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है ये। हाँ, अमेरिका के नहीं, स्टेट डिपार्टमेंट नहीं, अमेरिका के फर्स्ट अटॉर्नी जनरल वो अपने तमाम अहलकारों लोगों के साथ, ठीक है, खड़े होकर मौसूफ ने लंबी चौड़ी प्रेस ब्रीफिंग की है। ब्रीफिंग में वो ये कहता है कि हमने एक ऑपरेशन किया जिस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन हार्ड, और उस ऑपरेशन हार्ड बॉल ने सुराग ये लगाया है कि 37 अफराद जो हैं वो अमेरिका, कनाडा, स्पेन और यूरोप के दीगर मुल्कों में, बहुत सारे इवन न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया एज वेल, संगीन जराइम में मुलव्विस हैं, लोगों से भत्ता वसूल करते हैं, मनशियात फरोश हैं, अगवा बराए तवान करवाते हैं। ठीक है, उन्होंने नाम लेने के बाद वो ये जिस बात पर हैरत का इजहार कर रहे हैं, वरना ये भी ठीक है गैंग पकड़ा गया और उसके ये 24 अफराद हमने पकड़ लिए। यहाँ पे सूरत अहवाल ये है कि प्राइमरीली ये 2 ग्रुप्स हैं गैंग के। वैसे उन्होंने 3 का जिक्र किया, नाम 2 का आया है, लेकिन मेजर जो है एक के हो गए लॉरेंस बिश्नोई गैंग, ये जेल में है। हाँ, और जेल भी कहाँ? गुजरात में सबसे ज्यादा हुक्मरानी किसने की है? मोदी, बीजेपी। दूसरे साहब जो है वो जग्गू, पता नहीं जग्गा से निकला होगा, जग्गू भगवानपुरिया, वो भी जेल में है। अब से कुछ अरसा पहले गालिबन 2023 में ये दोनों अफराद जो थे, ये पंजाब जो इंडियन पंजाब है वहाँ पे तरन तारन एक जेल है। वो तरन तारन उनका बड़ा पुराना एक कस्बा है और बड़ा तारीखी है उसका, सिख मजहब के हवाले से कुछ उसमें। खैर एनीवे, वहाँ पर बाकायदा जेल के अंदर इस गैंग की आपस में लड़ाई हो गई और ये एक दूसरे से जुदा हो गए। ये एक ही गैंग था, एक इकट्ठे मिलके इस बिश्नोई के साथ काम करते थे, बिश्नोई के साथ। अब बहुत
सफारती और मोहतात तरीन जबान में हाँ, जो अमरीकी अटॉर्नी जनरल जो है वो सवाल ये उठा रहा है कि साहब ये कैसे मुमकिन है कि ऑपरेटर जो है वो अमेरिका में है, स्पेन में है, कनाडा में है, न्यूजीलैंड में है, लेकिन अहकामात जो हैं वो ले रहे हैं हिंदुस्तान भारत की जेल से जेल से। यार ये कैसे मुमकिन है? और उसी हवाले से जब वो देखते हैं तो वो ये कहते हैं कि इसी गैंग से मुतल्लिका एक शख्स जो है वो भारतीय एजेंसियों को सिख इंतहा पसंदी के इल्ज़ाम में मुलव्विस या और जिस पे जिम्मेदार ये निज्जर उसके कत्ल का, हरदीप सिंह नज्जर, हाँ, कनाडा वाले, ठीक है। उसकी वजह से जो है वो कनाडा और इंडिया के दरमियान बाकायदा एक सफारती मुखासमत शुरू हो गई। बिल्कुल। फिर एक और इसी तरह का सिख एक्टिविस्ट है पुन्नू, पुन्नू, उस पर भी हमला हुआ। उस पे भी इसी तरह हमला हुआ। तो वो ये कहते हैं कि साहब बात ये है कि इनको इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज भी यूज करती हैं, इसीलिए वो लोग जेल में भी उन्हें टेलीफोन और फोन की क्योंकि सहूलत होती है। उन्होंने इंटरसेप्ट किए हैं हाँ, वो फोन कॉल्स जेल से होती हैं। सर, जेल से फोन कॉल्स, हत्ता के लाइव इंटरनेट, वो जो जूम शूम नहीं होता वो भी चल रहा होता है। वो भी इंटरनेट इन्होंने इंटरसेप्ट किया है, क्योंकि इसके अंदर घुस के वो जो स्टिंग हाँ, ऑपरेशन ठीक है। कहते हैं ना उन्होंने की। नहीं सर, कई चीजें तो सोशल मीडिया पे मौजूद हैं जहां वो लोगों को धमका इसका रहा होता दिफा है, जो है- अहकामात दे रहा होता है, सोशल मीडिया पे पड़ी है। एक्चुअली ना तो बाबा वो किसने रिकॉर्ड की, वो रिकॉर्ड इन्होंने स्टिंग ऑपरेशंस के जरिए की ना। अब जब वो सारा उन्होंने मवाद इकट्ठा कर दिया तो अब उन्होंने पब्लिक करके तो उनको प्रोसिक्यूट कर रहे हैं। अनसील्ड बाकायदा लिफाफा खोला गया बड़ी अदालत में भाई। ठीक है। अब भारतीय हुकूमत के पास इसका कोई जवाब नहीं है, नहीं, क्योंकि आप इसको कैसे डिनाई वो ये भी कह सकते हैं कि हमारा ताल्लुक ही नहीं। ये कैसे आप कहें? यार एक बंदा जेल में बैठा हुआ है, एक बंदा अडियाला जेल में हो, भाई आप उसको- और वो टेलीफोन कर रहा है लेट्स से कैलिफोर्निया में बैठे एक शख्स को, और उसको कह रहा है जाके अदनान को वो गली में जो रहता है वहां से पकड़ लो। सवाल ये पैदा होता है कि भारत से बाहर जो ऑपरेशन करते हैं कैसे एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, ये भी तो सवाल होगा ना। जो वो पूछेंगे वहाँ अमेरिकन और कैनेडियन कि भाई कैसे ऑपरेट हुआ, तुम लोगों ने सहूलतकारी की तो ऑपरेट हुआ ना। अरे बाबा, उससे तो वो वन स्टेप फॉरवर्ड हो गए ना, जब वो ये बता रहे हैं कि तुम्हें 29 तारीख को, लेट से आज से 6 महीने पहले, ये इंडिया के इस नंबर से आया था, ये नंबर जी की लोकेशन जो है वो बन रही है फलां जेल गुजरात की, हाँ। और ये आवाज जो है, मेरा एक सवाल है इस पे कि ये बशनोई या ये भगवानपुरिया अपने अपने अहकामात को एग्जीक्यूट कैसे करवाते हैं दूसरे मुल्कों में। अरे भैया उनका जाहिर है कि उनका एक पूरा नेटवर्क है ना भाई। जिस बंदे के पास जेल में बैठ के तो टेलीफोन भी है, इंटरनेट भी है, उसने ठीक है अपना डॉन तो कहीं से भी बैठ के हुक्म चलाता है ना। और इनके कुछ लोग हैं जो काम करते भाई हैं। नेचुरली वो तो कह रहे हैं कि ऑल टुगेदर 1000 अफराद अमेरिका, कनाडा और यूरोप के मुख्तलिफ मुल्कों में, बिश्नोई और भगवानपुरिया की गैंग जी का। जी 1000 अफराद, और उन सब का यही काम है। पैसा कहाँ से आता है? भाई यहाँ तक हुआ है मेरे प्यारे भाई कि एक बंदा अमृतसर के करीब किसी गांव में यानी रहता है, हाँ। फैमिली उस भाई माइग्रेट करके आज से 30 साल पहले 35 साल पहले चली गई कैलिफोर्निया। वहां एक गांव में जो उनका आबाई मकान था या जमीन थी, उन्होंने कहा ये फलां बंदे को भेज दो इतने की, उससे पैसे ले लिए। अगर नहीं करोगे तो जब तुम आओगे अपने गांव में तो मैं तुम्हारे ऊपर कत्ल का मुकदमा दर्ज कर रहा हूं। यानी अदनान साहब गुज़श्ता 30 साल से कैलिफोर्निया में है, लेट्स से सैन फ्रांसिस्को में आप रह तो रहे हैं, कत्ल, काम ये कर रहे कत्ल हैं। का मुकदमा तो वहां की आपके पुलिस दर्ज खिलाफ जो करेगी है ना। यहाँ पे सैटेलाइट थाने में तो पुलिस भी इन्वॉल्व है साथ में इनके। सर हुआ है ना, एक बंदे को उन्होंने वो करके तो SHO लेवल का बंदा भी इसमें शामिल वो जो है उसको कर दिया है। अब अभी सवाल ये उठेगा कि अगर ये मुकदमा आगे बढ़ता है तो क्या भारत पर ये प्रेशर आएगा कि जी ये चूंकि हमने सुराग लगाया है
مسٹر لارنس یہ بشنوئی کا اس کا جواب اور یہ اب دیکھیں نا سر، بھگوان پوریا کا اس کو ہمارے حوالے کیا جائے. اصل کہانی تو انٹیلیجنس ایجنسیوں سے جا کے جڑتی ہے نا یار. ایک ایس ایچ او کی کیا اوقات سر. پھر آپ مطلب دیکھیں نا وہ اس پہ ان ایجنسیوں سے اٹھا کے چند لوگوں میں ڈالا جا رہا ہے یار. جب آپ سنگر جس کا بڑا شو دیکھ لیتے ہیں یا وہاں پہنچ جاتے ہیں اس سے بتا لینے. سلمان خان کتنا بڑا سٹار ہے سر. ہاں اس کو دھمکایا جاتا ہے اور ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ فائر ہوتا ہے اس کے گھر کے بعد. لوگ ٹریس نہیں ہوتے, پھر وہ مان لیتے ہیں کہ جی ہم نے کیا ہے. بیٹھا ہے وہاں آپ کے پاس, اس کو ایگزیکیوٹ کیجئے, رکھا ہوا کیوں ہے آپ نے. سر یہ جو آپ نے جس کی پریس کانفرنس دی ہے اس میں ڈیٹیل بتائیے کہ کس طرح منشیات سمگل کی جاتی ہیں. سر وہ سارا کچھ ہوا تو وہی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ اگر مجرم ہے, چلے ہم کہہ لیں کہ وہ مقامی طور پر لوگوں کو رشوت دے کے کر رہے ہیں. سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان کا نشانہ پھر ایسے لوگ کیوں بنتے ہیں جو بھارتی ریاست کو بقول ان کے سکھ انتہا پسندی کی وجہ سے مطلوب ہے. یا تو چلے منشیات فروش. سر یہ جو چارج شیٹ ہے امریکہ نے جو پیش کی, جس کی پریس کانفرنس کا ذکر بھی اس کے بعد وہ حوالگی کا مطالبہ بھی تو کر سکتے ہیں. جرم تو وہاں ہوا کہ اب یہ دیکھنا تو ہندوستان کرے گا حوالے. مشکل ہے اس میں, I don't expect that happening. وہ بہت مشکل ہے, لیکن نہ بھی حوالے کریں تو وہاں تو غیر حاضری میں مقدمہ تو چلتا رہے گا, حقائق سامنے آتے رہیں گے, آپ کتنا چھپائیں گے. تو مقصد یہ کہ حوالے نہ کرنے سے آپ اپنے اوپر لگے الزام کو دھو تو نہیں پاؤ گے. I hope you understand. بلکہ وہ تو زیادہ پرپیچویٹ ہوگا, بلکہ لوگ کہیں گے ہاں بھی دال میں کو کالا ہے, ورنہ کیوں اس کو نکالیں گجرات کی جیل سے اور پیش کریں, کہیں کہ جی میں تو گجرات میں تو جیل میں بیٹھا ہوا تھا, پروو کریں کہاں کب کس دن. سر جیل سے بیٹھ کر چیزیں ایگزیکیوٹ ہو رہی ہیں تو کہیں نہ کہیں کنیکشنز تو ہیں نا. فلمی سین ہے بابا, یہ بس فلموں میں ہوتا تھا, یہ ریئل میں ہوتا ہے. چلیں جی, لیکن اٹس ہیپننگ ان ریئل لائف, ایک بریک اینڈ ان اے ریئل کنٹری. ویلکم بیک. مجھ سمیت ساری دنیا کنفیوز ہے اس وقت کہ میں ایران امریکہ کے معاملے کو کہوں کہ امن کی صورتحال ہے یا جنگ کی صورتحال ہے. یہ کنفیوزنگ سمجھ سے بالا تر ہے. ابھی تک جو 2 راتوں میں حملے ہوئے, ایرانی وزارت صحت کے مطابق 14 ہلاکتیں ہوئیں اور 78 کے قریب لوگ, یہ آفیشیل جو ایران کا فکر تھا. اب دوسری جانب ہمارے ابھی سیگمنٹ شروع کرنے سے کچھ ہی دیر پہلے گلف کنٹریز کی جانب سے ایک اعلامیہ آیا ہے جس میں یہ کہا گیا کہ ایک پر حملہ سب پر حملہ تصور ہوگا. ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ بات چیت کے لیے وہ ایران جو ہے وہ بڑی کوششیں کر رہا ہے. معاملہ ہے کیا سر؟ معاملے سے پہلے آنے سے پہلے میں تمہیں بتاؤں کہ آج کل ہمارے ہاں کچھ دنوں سے یہ ہو گیا ہے کہ جیسے ہی آپ ایران اور امریکہ کی جنگ کا ذکر شروع کریں تو جو ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار کی چھوڑو کو اللہ وزیر. سب سے پہلے اپنے لوگوں کو یہ بات سمجھائیے کہ یہ جو آبنائے ہرمز کی بندش کا بار بار تذکرہ اس لیے ضروری ہے کہ وہ جو کہتے ہیں نا کس کے گھر جائے گا طوفان ولا میں, ہمارے پاس آ چکا ہے, آ نہیں رہا, آ چکا ہے. آپ کو یاد ہوگا ہمارا قطر کے ساتھ خدا نہ خواستہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کل جمعہ ہے اور تیل کی قیمتیں بڑھیں گی. بڑھ سکتی ہیں, یار اللہ نہ کرے ایسا, اللہ نہ کرے, لیکن بڑھ سکتی ہیں. لیکن اس سے کہیں زیادہ جو خوفناک جو آلریڈی جو ہو چکی ہے بات, قطر نے جو ہے ایک انگریزی کا لفظ ہوتا ہے فورس میجور ہے. جب ان کے گیس کی انسٹالیشن پر آئے تھے ایرانی فائرز تو انہوں نے اعلان کر دیا تھا آج سے کئی ماہ پہلے کہ جی ہم نے جو معاہدے کر رکھے ہیں پاکستان سمیت لوگوں کو گیس کی سپلائی کے, ہم ان پر عمل درآمد نہیں کر پائیں گے, یہ قدرتی وجوہات یا جنگی وجوہات کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اب اس کا اثر یہ ہے کہ ہمارے ہاں حکومت پنجاب نے نہیں بلکہ پنجاب کو گیس فراہم کرنے والی ناردرن سوئی گیس نے, پنجاب پورا صوبہ دیکھو اٹک سے لے کے کہاں تک ہے, وہاں انہوں نے فورس میجور ڈکلیئر کر دیا ہے کہ جی ہم جولائی اور اگست کے مہینوں میں وہ گیس سپلائی نہیں کر پائیں گے جو ہم کر رہے تھے. اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں یہ ہوگا میرے بابو کہ ابھی آپ نے بڈ مانگی ہے کہ جی ہمیں فوری طور پر اوپن مارکیٹ سے جو ہے وہ جو گیس مل جائے وہ لے دیں تاکہ اپنی ضرورت پوری کر سکیں. لیکن
جو ہاتھ اٹھا دیے ہیں اب ناردرن یعنی سوئی کہتے ہیں فار وزاوی پنجاب، اٹک سے لے کر رحیم یار خان تک، اس کا مطلب کیا ہے؟ لوڈ شیڈنگ کے طویل گھنٹے، اور جہاں طویل گھنٹے نہیں ہوں گے وہاں پر بجلی کی پیداوار کے لیے انحصار بڑھے گا ڈیزل پہ، جب یا اور کوئی طریقہ اختیار کیا جائے گا ٹھیک ہے، اس کی ریفلیکشن ہوگی۔ مثلا ابھی جو تمہیں بل آئے گا نا اس میں تمہیں مئی کی اضافی رقم ادا کرنی پڑے گی، کیونکہ مئی میں بجلی پیدا کرنے کے لیے جو توانائی جو خرچ ہوئی ہے اس کے وہ اس وقت کی مارکیٹ کے حوالے سے پیسے دینے تو پڑیں گے، فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز جو ہوتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، تو ہمیں لوگوں کو سمجھانے کی یہ ضرورت ہے کہ جب ہم آبنائے ہرمز کی بندش کی بات کرتے ہیں تو اس کے مندرجہ ذیل سر مسائل دیکھیں ہوتے ہیں یہ تو آپ نے بتا دیا کہ جمعے کے دن جو ہے نہیں میں ٹھہریے نا، ایک تو میں ہوں نا بڑھنی ہے یا سر، نہیں ایک تو میں ہوں نا، میں پہلا ہوں، لیکن پوری دنیا ہے، آپ نے خود بتایا تھا نا کہ آسٹریلیا تک یہ کہانی چل پڑی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ یار یہ ایکسپیریمنٹ ہونا نہیں ہے، ابھی دنیا یہ ایکسپیریمنٹ کر چکی ہے، پوری دنیا نے مہنگائی اور انرجی کرائسس فیس کیا نا سر، تو اگر ایکسکلیشن بڑھ رہی ہے تو یہ مسئلہ ثالث کا تو نہیں ہے نا کہ وہ اٹھ کے فون کرے اور ان کو کہ دنیا کو اکٹھا ہونا چاہیے نا۔ نہیں، میں تو بار بار یہ کہتا ہوں، میرا تو دیکھو پہلے دن سے میری یہ پوزیشن ہے کہ یار یہ کیا آپ نے یہ لفظ، آپ میرے ساتھ بحث کرتے رہے، آپ میرے ساتھ یہ بحث کرتے رہے، میں نے کہا کہ نہیں ہم سہولت کار، ہاں ہاں، بلکہ آپ نے میں نے کہا بالکل نہیں، سب سے پہلے آپ نے یہ ایکس پہ لکھا تھا، میں نے باقاعدہ انسسٹ کرتا رہا کہ جی جسٹ سے کہ وی آر فیسیلیٹیٹر، صحیح ہے صحیح ہے، ہم وہ اتنا بہ گئے ہمارے دوست کچھ کرتے کراتے آپ نے صورتحال یہ پروجیکٹ کر دی کہ جیسے ہم گارنٹر ہیں، ہم ضامن ہیں۔ او بھائی یہ دو ممالک کے درمیان یہ ہوا ہے نا معاہدہ، لکھا ہوا معاہدہ ہے جس پہ دونوں نے، اور جے ڈی وین صاحب جو ہیں وہ ماشاءاللہ بڑے پڑھاکو ہیں، ان کی ابھی دوسری کتاب شائع ہوئی ہے کمیونین، ویسے اس نے وہ ہل بلی ایلگی سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا، اس کو اگر انگریزی نہیں آتی تو مجھ بد نصیب کو کہاں سے آئے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو اس نے یہ پڑھ کے سائن کیا ہے نا۔ اب اس میں صحیح ہے، آرٹیکل اس کا جو 5واں پوائنٹ ہے، یہ ایم او یو کا ذکر کر رہے ہیں ایران جو ہے وہ آپ یہ ایم او یو کہتا ہے کہ یہ جو مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے ہیں اس کے مطابق یہ تسلیم کر لیا گیا ہے کہ آبنائے ہرمز پر ہمارا حق فائے۔ تو یہ تو کسی نے نہیں کہا کہ اس کا نہیں ہے، نہیں کیوں؟ کیا ٹرمپ نے یا امریکہ نے کہا ہیلو آبنائے ہرمز پہ ہم بتائیں گے کون سا جہاز کب اور کہاں سے گزرے کہہ گا؟ رہا ہے، ایسا نہیں، ارے بھائی یہی اب آپ کی انٹرپریٹیشن ہے، یہ آپ کی ایرانی انٹرپریٹیشن ہے، امریکہ کی نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ والا جو ساؤتھ والا پارٹ ہے یہ تو عمان کا پانی ہے۔ اچھا ہاں جو کل آپ نے بتایا، ٹھیک ہے کہ ہم کوآرڈینیٹس دیں گے جو آپ نیویگیٹ کریں گے، آپ یہ کہتے ہیں ایران کی تو ایران یہ کہتا ہے نا، وہ تو ایران کہتا ہے کہ جس طرح نہر سویز سے جو بھی جہاز گزرتا ہے وہ ہمیں وہ یعنی مصر کو اس کی ادائیگی کرتا ہے۔ اس میں ایران یہ بھول جاتا ہے کہ نہر سویز بنانے پہ سرمایہ لگا، انویسٹمنٹ ہوئی، یعنی نہر کو انسانی سرمایہ اور محنت سے، وہ اس طرح کا نیچرل راستہ نہیں تھا جس طرح کا آبنائے ہرمز از گاڈ گیون، ہاں نیچرل راستہ ہے، ٹھیک ہے، اور وہ برسوں سے اس پہ جو ہے وہ صدیوں سے 500 سال سے بعد، اور یہ ایران اور اسرائیل امریکہ اور اسرائیل نے جب جنگ مسلط کی تو اس کے بعد سے ایران نے اسٹیبلش کیا کہ بھئی اچھا آپ گزر کے دکھاؤ تو صحیح، بات تو وہاں کی ہوئی ہے۔ اب ایرانی اب باقاعدہ یعنی پبلکلی یہ اظہار کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ جی ہم نے تو کبھی بھی امریکہ پہ اعتبار نہیں کیا، لیکن آپ ہمارے دوست ہیں پاکستانیوں، اب آپ امریکہ کو بتائیں کہ جی یہ آرٹیکل 5 ہے، اس پر عمل درآمد ہم ضامن نہیں ہیں۔ او بابا اسی لیے تو میں پہلے دن سے شروع دن سے روئے چلا جا رہا ہوں کہ ہمیں کیٹیگوریکل یہ بات کر دینی چاہیے کہ آپ لوگوں نے اب بابا یہ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، کیا جے ڈی وینس نے یہ نہیں پڑھا؟ تم نے دیکھا تھا ایک اس حوالے سے وہ یعنی کہ وہ قطری وہ وزیر خارجہ کھڑے تھے اور یوں وہ جے ڈی وینس یوں کر وہ ادھر ٹھیک ہے سوئٹزرلینڈ میں وہ جب یہ ڈرافٹ تیار ہو رہا تھا، لیکن ایک شورۂ آفاق جملہ بھی ہے نا، ڈونٹ آسک کوسچن فرام نیگوشیٹرز،
یار آپ پھر وہی بات کر رہے ہیں. مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ میں کیسے ضامن بنوں؟ میرے پاس کیا ہے کہ میں ایران کو کوئی بندے کا پتر بن؟ میرے پاس کیا ہے کہ میں ٹرمپ کو اے مسٹر دس از ہاؤ آئی ریڈ دس یعنی 0.5 نہیں وہ پڑھ کے سنا سکتا ہوں ٹرمپ کو. تو وہ سن لے گا کہے گا کہ فائن یور انگلش از ناٹ دیٹ گڈ اٹس مائی مدر ٹنگ. پھر کیا جواب دو گے؟ نہیں وہ جواب دے نہیں ایسی نہیں تو مجھے پڑھ کے سناؤ. یار نہیں ایسی نہیں آئی ایم ٹرمپ نا تو مجھے پڑھ کے سناؤ. تو میں کہوں گا بھائی اس پہ عمل کروں. بٹ اٹس ناٹ یور مدر ٹنگ. یو ڈونٹ نو انگلش رادر یو ڈونٹ نو امیریکن. تو بھائی میرے ہم نے جو میرا فرض تھا میں نے پورا کیا. آپ ظاہر ہے کہ ابھی بھی ایران کے وزیر خارجہ نے غالباً ہمارے فیلڈ مارشل صاحب سے بات کی ہے ہاں وہ رابطے ہوئے ہیں اور یہی کہہ رہے ہوں گے. آئی تھنک قطری بھی انگیج کیے گئے ہیں, کچھ میڈیا یہ بھی رپورٹ کر رہے تھے. یقیناً کیے گئے ہوں گے لیکن قطر کا ہی ویری لارج VLCC جو کل میں نے آپ کو بتایا تھا کارگو کیریئر وہ انڈیا جا رہا تھا, اسی پر تو حملہ ہوا پہلا. تو قطر نے وہی تو کہا, اس نے کہا ایک طرف تو آپ ثالثی کے لیے ہم سے رجوع کر رہے ہیں, دوسرے ہمارے جہاز. اب مسئلہ یہ ہے کہ آج وہ تدفین بھی ہونی ہے آیت اللہ خامنہ ای صاحب کی. سوال اٹھتا ہے اب وہاں پر صبح سے لے کر ابھی تک بار بار آپ پورے انٹرنیشنل میڈیا کو لوکل میڈیا کو دیکھ لو, کہتے ہیں کہ ایک ہی نعرہ گونج رہا ہے مشہد شہر میں, انتقام انتقام انتقام. تو کیا بریل کے بعد یہ نعرہ جو ہے یہ ایرانی قیادت کو چین سے بیٹھنے دے گا؟ بس اب میرے پاس آخری 3 سیکنڈ ہے. کیا یہ ویکینڈ جو ہے ایک امن کا پیغام لائے گا اس حوالے سے؟ بھائی یعنی وش آئی کوڈ نو دیٹ. اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے امن کی بات, اور ٹائم ختم ہو گیا کیونکہ اب دنیا اور خاص طور پر یہ خطہ اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ ایک اور راؤنڈ ہو. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.